الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 30 رکوع کی آیات ہیں، مدنی دور کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، یعنی غزوہ بدر کے بعد یہ وہ حالات تھے جب تمام مخالف قوتیں اہل ایمان پر حملہ آور تھیں، یعنی مکہ کے مشرکین بھی، یہود اور نصارہ بھی، یعنی سب اہل ایمان کے خلاف تھے۔ اور یہ اہل کتاب، ان کو تو چاہیے تھا کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہیں بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر یہاں مطلع کیا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے ان لوگوں کے رویے پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ ملا؟ یدعون الی الکتاب، اور کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ یہاں اللہ کی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور کتاب کے علم کا جو حصہ ملا ان سے مراد ان کے علماء ہیں، کہ ان کے جو علماء اور مشائخ تھے وہ یہود اور نصارہ کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی خواہشات کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر ان کے اس رویے کو اللہ نے اس طرح سے بیان کیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ ان کے یہ احبار اور رہبان، یعنی ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں، انہیں کیوں نہیں روکتے؟ لولا ینہاہم، انہیں کیوں نہیں روکتے؟ عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور مشائخ؟ یعنی اس طرح سے یہ ہو گئے تھے ان کے یہ پیشوا کہ لوگوں کی خواہشات کے پیش نظر فتوے دیتے تھے، اللہ کی کتاب کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے، فرمایا ثم یتولی فریق منہم، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے بھی اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ اس کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، وہم معرضون، اور منہ موڑتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے۔ ذالک بانہم قالوا، ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند گنے چنے دنوں کے، اگر ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے سزا ملی بھی تو بس گنے چنے دن ہوں گے، باقی ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ وغرہم دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی ان کے جو غلط عقیدے ہیں ان غلط عقیدوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے،
ما کانوا یفترون، جو کچھ انہوں نے خود گھڑ رکھا ہے، اپنے عقیدے خود بنا رکھے ہیں۔ مثلا کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، یہود کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے تو کوئی ایسی بات نازل نہیں کی، یہ اپنے ہی ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں جن کی بنیاد پر ایسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ فکیف، پس کیا ہوگا پھر اس وقت، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور برپا ہوگا۔ تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے جو عقائد اختیار کر رکھے ہیں اور اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ حق تلفی نہیں کرے گا کسی کی، ہر ایک کی کمائی کا پورا بدلہ دے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ، کہہ دو اے خدایا، مالک الملک، جو ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے محروم کر دے بادشاہت سے، یعنی یہ اسی کا اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔ یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ جب حالات ایسے تھے کہ کفار جو تھے وہ دولت مند تھے، ان کے پاس اختیار تھا، اور اہل ایمان یہ قسم پرسی کی حالت میں تھے، کوئی اختیار نہیں تھا، ظلم اور زیادتی برداشت کرتے تھے، تو خود بخود یہ خیال جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پھل پھول رہے ہیں کفار، اور مسلمان جو ہے یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی اپنی ایک سنت ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، یہ معیار نہیں ہے دولت کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جن پر کچھ نہیں ہے اللہ ان سے ناراض ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہ سے محروم کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، بھلائی ساری کی ساری اسی کے اختیار میں ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، یقیناً اے پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی یہ ساری اتنی بڑی تبدیلی جو روزانہ تمہارے سامنے ہوتی ہے یہ سب اسی کے اختیار سے ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ بے جان سے جاندار پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب جو دانے ہیں یعنی بیج ہیں، اللہ کس طرح سے یہ بے جان سے جاندار نکال دیتا ہے۔ اور پھر اس طرح تخرج المیت من الحی، اور جاندار سے بے جان پیدا کر دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کے تحت ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، لہذا اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو۔ فکر تمہیں اللہ کی طاعت اور بندگی کی ہونی چاہیے، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کتاب کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.